کیسے ہیں؟ الحمدللہ اچھے. ہم لوگ کو کر رہے ہیں کال وغیرہ. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیں. آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ ہم نے لسٹنگ بنا دی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے علم مصطلح الحدیث دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ لسٹ دیکھیے اس طرح سے ہے نا. حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع. حدیث مرفوع کس سے کہتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، جلدی بتائیں. حدیث مرفوع نبی کسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ٹھیک ہے. موقوف کسے کہتے ہیں؟ جس کو صحابہ. مقطوع کسے کہتے ہیں؟ جی مقطوع کسے کہتے ہیں؟ تابعی تک سلسلہ پہنچے، ہے نا. تو اسناد کے پہنچنے کے حساب سے، سند کے پہنچنے کے حساب سے یہ 4 قسمیں ہیں. خیر، اب آ جائیں. یہ 3 قسمیں ہمارے سلیبس میں ہیں. اب سند کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ متواتر اور احاد. ٹھیک ہے، متواتر حدیث ہوتی ہے اور احاد ہوتی ہے. یہ دونوں ہمارے سلیبس میں ہیں. احاد، حدیث احاد کسے کہتے ہیں؟ حدیث احاد کسے کہتے ہیں بتائیں؟ خبر واحد جس کے خبر واحد سند کسے کہتے ہیں؟ جی ہر طبقہ میں تین سے زیادہ ہو، متواتر تک نہ پہنچے. نہیں نہیں، دیکھیں حدیث احاد کی پھر 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. مشہور، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ عزیز اور غریب. ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. پھر مشہور حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث مشہور کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے. جس میں 2 سے زیادہ راوی ہوں. جی، جس کے راوی ابتدائی سند سے لے کر آخر تک 3 سے زیادہ اور 10 سے کم ہوں. 7:09 ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کے راوی کتنے ہوں؟ 3 سے زیادہ اور 3 سے زیادہ، مطلب کتنے ہو گئے پھر؟ 4، ہے نا. 4 سے لے کر 10 تک، تو اسے کیا کہیں گے؟ بلکہ 9 تک کہہ لیں اس کو، ہے نا. 9 تک اسے کیا کہیں گے؟ مشہور. ٹھیک ہے. اس کے بعد عزیز ہوتا ہے. عزیز کسے کہتے ہیں؟ جس میں راوی کتنے ہوں؟ 2 ہوں، مطلب 1 سے زیادہ. ہاں، 1 سے زیادہ اور 3 سے کم، تو اسے کیا کہیں گے بتائیں؟ عزیز. ٹھیک ہے. اور غریب کسے کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ایک راوی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ تینوں کس کی قسمیں ہیں؟ خبر آحاد کی، ہے نا. جی، خبر آحاد اصل کہتے کسے؟ حدیث آحاد کسے کہتے ہیں؟ جس کے روایت کرنے والے راوی کتنے ہوں؟ محدود ہوں. محدود راوی ہوں. ٹھیک ہے، اسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ محصور. محصور و معین، سمجھ گئے؟ محدود ہو مطلب ان کی ایک گنتی ہو. اور متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متواتر کا مطلب اتنی زیادہ، ہاں، اتنے زیادہ راوی ہوں کہ جس پر جھوٹ کا الیکھ کرنا عادت محال ہو. ہاں، اتنے زیادہ راوی ہوں کہ جھوٹ پر متفق ہونا سب کا ممکن نہ ہو، ہے نا. جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، اسے متواتر کہتے ہیں نا. جی چلیں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہے. اقسام احاد با اعتبار تعداد سند، یہ اسی سے احاد کی 3 قسمیں ہو گئی. حدیث مشہور، حدیث عزیز. اب دیکھیں قوی اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں، یہ بھی ہمارے سلیبس میں، حدیث مقبول اور حدیث مردود، ہے نا. ہے نا ہمارے سلیبس میں؟ بتائیں جلدی سے. جی ہے. جی،
हाँ, तो देखें حدیث مقبول کسے کہتے ہیں؟ حدیث مقبول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے درایت اور ایک ہوتی ہے روایت. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر، درایت اور روایت. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی، درایت کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جس حدیث کو عقل کے اوپر پرکھ کر کے یا عقل کے اوپر رکھ کر کے سمجھنا ممکن ہو. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ جی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ درایت. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری ہوتی ہے روایت. روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، جو سلسلہ اندر پہنچی. روایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرے سے روایت کی گئی ہے نا. جی، چلیں، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، درایت اور روایت. تو جو حدیث درایت کے اعتبار سے بھی اور روایت کے اعتبار سے بھی اس کے جو اصول ہیں وہ ہم پڑھیں گے ابھی، اصول پر پوری اترتی ہو، ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث مقبول. پھر حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، کیا ہیں؟ حدیث حسن اور حدیث صحیح. ٹھیک ہے، ہاں، حسن اور صحیح، اس کو الٹا کر دیں، پہلے صحیح آتا ہے پھر حسن آتا ہے نا. حسن اور صحیح. اب دیکھیں حدیث مقبول کے یہاں پہ قسمیں بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن. حدیث صحیح کی دو قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری. اسی طرح حسن کی بھی دو قسمیں، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری. ٹھیک ہے جی، صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں؟ جی، جو ہر اعتبار سے درست ہو حدیث، ہے نا. دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، راوی اس کا کیسا ہو، راوی اس کا کیسا ہو، عادل ہو، عادل کا مطلب انصاف والا. ثقہ ہو، ثقہ کا مطلب بھروسے مند ہو. متقی ہو، متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے؟ تقوی والا، ہے نا. اسی طرح کامل الضبط ہو. ٹھیک ہے، مطلب کامل الضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح سے یاد رکھنے والا، جو بات کہی گئی، جو لفظ کہا گیا ہے نا، اس لفظ کو اچھی طرح سے اپنے دھیان میں رکھنے والا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کامل الضبط. ٹھیک ہے جی. اسی طرح حافظہ بھی کیا ہو؟ حافظہ قوی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک دو تین چار پانچ، یہ پانچ چیزیں ہو گئی. پانچ صفات اگر راوی کے اندر ہے تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی بیان کی ہوئی حدیث کیا ہوگی بتائیں؟ جی، صحیح صحیح. صحیح ہوگی، حدیث صحیح ہوگی. ٹھیک، ہاں، حدیث صحیح ہوگی. اب یہ تو ہو گئی راوی کی بات. اب سند کیسی ہو اس کی؟ سند اس کی کیسی ہونی چاہیے؟ متصل ہو. ٹھیک ہے، متصل سند کسے کہتے ہیں بتائیں؟ متصل کسے کہتے ہیں؟ اس نے شروع سے لے کر اس میں مل کوئی راوی ساکت نہ ہو. کوئی راوی ساقط نہ ہوا اسے متصل کہتے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ معلل اور شاذ نہ ہو. معلل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور شاذ نہ ہو، ہے نا. معلل شاذ کیا ہوتا ہے ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گی حدیث صحیح. ٹھیک ہے نا جی. چلیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو قسمت ہے، صحیح لذاتی، صحیح غیری، وہ سب ہم پڑھیں گے. حدیث حسن. حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ حدیث حسن کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے؟ صرف حافظ کبھی کم ہو باقی سب. بہت اچھا. ضبط، ہے نا، ضبط اور حافظہ، اس میں تھوڑی سی کمی ہو. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو؟ تھوڑی سی کمی ہوگی. لیکن باقی سب چیزیں جو ہیں، عادل، ثقہ، متقل ہونا، متقی ہونا، متصل ہونا، معلل شاذ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حدیث حسن ہو جائے گا، ہے نا. صرف ضبط اور حافظہ میں کمی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ حدیث حسن. اور ضبط حافظہ بھی موجود ہو تو کیا ہو جائے گا بتائیں؟ حدیث صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں. اب دیکھیں، یہ تو مقبول حدیث کی دو قسمیں ہو گئی نا، حدیث حسن اور حدیث بتائیں حدیث صحیح. اب مردود حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مردود حدیث صرف ایک ہوتی ہے، حدیث ضعیف. ٹھیک ہے، حدیث ضعیف. اب حدیث ضعیف کی، حدیث ضعیف جو ہوتا ہے وہ دو وجہوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
یا تو وہ راوی کے اندر کوئی کمی ہوگی، اس کی وجہ سے راوی ساقط ہو جائے گا درمیان سے، اس وجہ سے حدیث جو ہے تو ہو جاتی ہے وہ کیا، ضعیف ہو جاتی ہے، مردود ہو جاتی ہے۔ یا راوی کے اوپر کوئی الزام لگ گیا، اتہام لگ گیا، تو حدیث کیا ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اب جیسے راوی ساقط ہو گیا، اس اعتبار سے حدیث کی کچھ قسمیں ہم نے پڑھی تھی، معلق پڑھی تھی ہم نے۔ معلق کسے کہتے ہیں؟ معلق کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے جی؟ جس کے اسٹارٹنگ سے ایک راوی ہے نا، ایک یا اس سے زیادہ راوی اسٹارٹنگ میں اگر گر جائیں، ساقط ہو جائیں، تو اسے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ معلق۔ معلق کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر پوری سند ہی غائب کر دی جائے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں، معلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سند تو نہیں بیان کرتے، ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہو گئی، حدیث، بتائیں، حدیث معلق ہو گئی، ہے نا؟ جی، تو ڈائریکٹ اگر اللہ کے رسول سے بیان کر دے تو بھی حدیث معلق ہے، اگر اسٹارٹنگ میں سے ایک دو راوی بھی غائب کر دے تو بھی حدیث معلق۔ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے؟ لاسٹ میں راوی۔ ہاں، لاسٹ سے یعنی صحابی، ہے نا، جو صحابی ہیں لاسٹ میں، وہ صحابی اگر کیا ہو جائے جی، غائب ہو جائے، اگر تابعی ڈائریکٹ بیان کر دے، ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا، حدیث مرسل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد، ہاں، اس کے بعد ہم نے معضل پڑھا تھا۔ معضل کسے کہتے ہیں، حدیث معضل؟ درمیان میں کوئی جی، ایک، درمیان میں ایک دو راوی۔ ہوں، ٹھیک ہے، اگر درمیان سے کوئی ایک یا دو راوی غائب ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، حدیث معضل۔ حدیث منقطع کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا، منقطع کسے کہتے ہیں جی؟ من- اسی میں پھر درمیان میں جس کوئی کا راوی۔ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ متصل اور منقطع جو ہم نے پڑھا تھا نا، متصل اور منقطع، منقطع کا مطلب کیا ہوتا ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے سارا کچھ سلامت ہو، اور منقطع کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی ایک راوی بیچ سے غائب ہو جائے، ہے نا، کوئی ایک راوی، دو راوی غائب ہو جائے۔ اب پھر منقطع کی ساری قسمیں یہ تھیں، معلق، مرسل، معضل، پھر منقطع۔ تو یہ جو منقطع ہے، یہ کون سا منقطع، یہ متصل کے اپوزٹ والا منقطع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، بلکہ منقطع کے اندر بھی ایک منقطع ہے نا، راجو کا بیٹا بھی راجو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والی بات ہے۔ اور بعض بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سب ایک ہی ہے، وہ متصل منقطع والا ہی منقطع ہے یہ۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے حدیث مدلس، ٹھیک ہے، حدیث مدلس کیا ہوتا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب دیکھیں، ہم اپنے سبق پہ پہنچتے ہیں۔ یہ دیکھیں حدیث مدلس، مدلس کیا ہوتا ہے، من اقسام المنقطع، یہ بھی منقطع کی قسموں میں سے ہے۔ منقطع کا مطلب ہوا کہ یہ بھی حدیث ضعیف کی قسموں میں سے ہے۔ حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی حدیث مردود کی قسموں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب ایک ساتھ چل رہا ہے معاملہ، سب کا ایک سے تار دوسرے کا جڑا ہوا ہے۔ من اقسام المنقطع المدلس، مدلس بنا ہے تدلیس سے، ٹھیک ہے جی؟ اصل اسے کہتے کیا ہے، اللہ یسمر راوی شیخہ الذی سمع منہ، کہ راوی کیا کرتا ہے، اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا ہے جس سے اس نے سنا ہے، بلکہ بل یروی عمن فوقہ، بلکہ اس کے شیخ سے اوپر جو ہے اس سے بیان کرتا ہے، بلفظ یوہم السماع، ایسا لفظ لاتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے سننے والے کو کہ اس کا سماع ثابت ہے، ولا یقطع کذبا، اور وہ جھوٹ بول کر کے اس کا نام کاٹتا بھی نہیں ہے، کما یقول عن فلان، جیسے کہ کوئی کہے عن فلان وقال فلان، ہے نا، جیسے مان لیں امام بخاری روایت کر رہے ہیں، امام بخاری، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اس طرح کی حدیث لاتے نہیں ہیں، پھر بھی بطور مثال میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر راوی ہوا، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر، پھر صحابی، پھر کون ہو گئے، رسول، یہ ہو گیا، بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں انہوں نے کیا کیا، یہ جو دو نمبر کے راوی تھے مان لیں، ہے نا، انہوں نے کیا کیا، اپنے استاد کا نام نہ لیا بلکہ استاد کے استاد کا نام لیا ڈائریکٹ، تو اس کو ہٹا دیا، اور پھر جو استاد کے استاد کا نام لیا
تو کیا کہا اس میں کہا کہ قال، جیسے انہوں نے امام بخاری نے کہا کہ سمعت، مان لیں سمعت فلانن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ فلانن جو ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ عن فلانن قال فلانن، ٹھیک ہے. اب یہ جو عن فلانن ہے یہ والے راوی، انہوں نے اپنے استاد کا نام نہیں لیا اور استاد کے استاد کا نام لیتے ہوئے کہہ دیا قال فلانن. تو اب یہ بتائیں، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ راوی جو ہیں انہوں نے اس سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یقینی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، بتائیں. نہیں۔ نہیں کہہ سکتے نا. تو اسی کو کہتے ہیں کیا؟ تدلیس کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے یہ والا راوی، ایسا سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ سنا بھی ہے اس سے، ڈائریکٹ سنا ہے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید ڈائریکٹ نہ سنا ہو. تو سننے یعنی جس سے بھی حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ آدمی کنفیوز میں آ جاتا ہے، کنفیوژن میں آ جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے. تو شک میں پڑنے کی وجہ سے اس حدیث کو کیا کہہ دیا جائے گا؟ حدیث مدلس. سمجھ گئے جی. وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ بھی نہیں کہتا، مطلب یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا، بس کہتا ہے کہ سمعت فلانا قال فلان. اب فلاں نے فلاں سے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا یہ ڈائریکٹ ثابت نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ حدیث مدلس ہو جائے گی، مدلس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لغت میں تدلیس کسے کہتے ہیں؟ کتمان عیب الصلاۃ فی البیع، یعنی سامان کے عیب کو چھپانا، بیچنے میں سامان کے عیب کو چھپانا، یہ تدلیس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی تو آپ یہی کر رہے ہیں نا، کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ راوی کو چھپا دے رہے ہیں اور اس راوی کے استاد کو ڈائریکٹ بیان کر دے رہے ہیں. اب جو آپ راوی، جس راوی کو آپ نے چھپا دیا، ٹھیک ہے، اپنے شیخ کو آپ نے چھپا دیا، نہیں نام لیا ان کا، تو سامنے والا دو چیز سوچ سکتا ہے. ایک چیز یہ سوچے گا کہ شاید اس کا جو شیخ ہے وہ ثقہ نہیں تھا، وہ عادل نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس نے اپنے شیخ کا نام نہیں لیا. ایک بات یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ نام کیوں نہیں لیا اپنے شیخ کا؟ وہ یہ سوچ کر کے کہ میرا شیخ اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا نام ہم نہیں بھی لیں گے تو بھی وہ ثقہ ہی مانا جائے گا. سمجھ گئے؟ دو وجہ سے. سمجھ گئے جی. یہ دو وجہوں سے ہو سکتا ہے نا. سمیہ به الاشتراک ما فی الخفائی، اس کو تدلیس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں آپ نے نام چھپا دیا. جس طرح یہاں پہ سامان کا عیب چھپا دیا گیا، ویسے ہی آپ نے اپنے شیخ کا نام چھپا دیا. اب کہتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ حکم من ثبت عنہ التدلیس انہ لا يقبل منہ الا بالصرح بالحدیث. تو کہتے ہیں مدلس جو ہوگا، یعنی جو انسان تدلیس کرتا ہے حدیث کو بیان کرنے میں، اس کی حدیث کو اسی وقت ایکسپٹ کیا جائے گا جب وہ حدیث میں نام کی صراحت کر دے، جب وہ یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، پھر فلاں نے فلاں سے سنا تھا. جب اس کی صراحت کر دے گا تب اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. سمجھ گئے جی؟ بتائیں. جی. اسی طرح تدلیس کا حکم کیا کہتے ہیں؟ التدلیس حرام عند الائمہ، تدلیس حرام ہے، ٹھیک ہے. لا يحل تدلیس الثوب فكيف تدلیس بتدلیس الحدیث، جب کپڑے میں عیب چھپانا جائز نہیں ہے تو پھر حدیث میں تدلیس کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں. آج یہ نیٹ ورک جو ہے نا ہم سے دشمنی پہ اتارو ہے، پتہ نہیں کیوں، کس چیز کی دشمنی ہے اس کو پتہ نہیں.
ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ اب بتائیں۔ جی آ رہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی حکم کیا ہے، کہ بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ تدلیس اگر ثابت ہو جائے کسی شخص کے بارے میں، ہے نا، یا جس حدیث میں تدلیس ایک عیب ہے، اس لیے جو شخص اس میں مشہور ہو جائے اس کی کوئی حدیث بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان من عرف بھی، جو بھی اس میں مشہور ہو جائے، لا يقبل بھی حدیثہ مطلقاً، اس کی حدیث کو بالکل نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں قبول کر لیا جائے گا، لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ جمہور کا ہوتا ہے۔ وذهب الجمہور الى قبول تدلیس، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ تدلیس اس آدمی سے قبول کر لی جائے گی من عرف انه لا يدلس، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ عام طور پہ تدلیس نہیں کرتا ہے، الا عن ثقۃ، مگر کسی ثقہ راوی سے ہی تدلیس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تدلیس دو وجہ سے آدمی کر سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ اپنے شیخ کے عیب کو چھپانا چاہتا ہے، اس وجہ سے تدلیس کر رہا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے تدلیس کرتا ہے کہ اس کا شیخ اتنا زیادہ ثقہ ہے کہ پھر اس کا نام نہیں لے گا تو بھی چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو دو وجہ سے تدلیس کرتا ہے۔ تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان ایسا ہے جو ثقہ انسان کا ہی تدلیس کرتا ہے تو پھر اس کی حدیث کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ کسی ایسے راوی سے تدلیس کرتا ہے جو ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب تک وہ واضح طور پہ یہ نہ کہہ دے کہ سمعت او حدثنا او اخبرنا، یہ الفاظ نہ کہہ دے جو دلالت کرتے ہوں کہ یہ آدمی صراحتاً بول رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ حدیث سنی ہے، جب تک ایسے صریح الفاظ نہ بول دے تب تک اس کی حدیث ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ دونوں دونوں طرح کی بتائیں، دونوں صورتیں سمجھ گئے نا؟ جی بتائیں بتائیں، دونوں صورتیں سمجھ گئے تدلیس کی؟ جی ہاں، ایسے بتا دیا کریں نا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا کہ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ چلیں جی، ہم نکل جا رہے ہیں اسٹریم سے، نکل جا رہے ہیں، پھر بعد میں جوائن ہو رہا ہے، مطلب کہیں کہیں چھوٹ جا رہا ہے۔ اسٹریم سے نکل کیوں رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں، اپنے آپ نکل جا رہے ہیں دو اچھا، مرتبہ، ابھی ایک مرتبہ ہوا ایک مرتبہ تو ہوا تھا بیچ میں، ایک مرتبہ تو ہوا تھا، وہ نیٹ ورک ویک ہو گیا تھا میرا ہی، تو وہ تو ہوا تھا۔ تدلیس آپ سمجھے کہ نہیں بتائیں؟ ٹھیک ہے، چلیں بس تدلیس کی اتنی بحث کافی ہے۔ جی دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے حدیث مسترب، چونکہ ہم پڑھ رہے تھے کہ سند میں اور متن میں کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک تدریس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی، یہ کس کے اعتبار سے تھا؟ سند کے اعتبار سے۔ حدیث مسترب متن میں ہوتا ہے اور سند دونوں میں ہوتا ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اخْتِلَافٌ مِنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، اگر کسی حدیث کی سند میں یا متن میں اختلاف راوی واقع ہو جائے، اور راوی کے میں اختلاف کیسے کیسے ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ الفاظ میں تقدیم یا تاخیر کر دی جائے، یا کوئی لفظ بڑھا دیا گیا، یا کسی میں گھٹا دیا گیا، یا راوی کی جگہ جو ہے آگے پیچھے ہو گئی، یا متن کی جگہ آگے پیچھے ہو گئی، او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن، یا اسی طرح کیا ہوا، ہاں، کہ اسماء سند یا اجزاء متن کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے نا، یا کیا کیا گیا، اس کو گھٹا دیا گیا، کچھ بڑھا دیا گیا، یا اسی طرح کی چیزیں، تو اسے حدیث مسترب کہا جاتا ہے، حدیث مسترب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو اسے حدیث مسترب کہا جاتا ہے نا۔ حدیث مسترب سمجھ گئے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سند کے اندر یا متن کے اندر مان لیں کہ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے نا، وہ چار چار مان لیں، چھ جو ہے، چھ سند سے مروی ہے، سمجھ گئے؟ ایک ہی حدیث ہے، جیسے مان لیں انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث ہے، وہ چھ لوگوں سے مروی ہے، ٹھیک ہے، چھ صحابہ سے مروی ہے۔ اب ہوا کیا کہ ہر صحابی جو بیان کر رہا ہے اس میں کیا کر رہا ہے، وہ متن کے الفاظ میں تبدیلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، متن ایک جگہ متن کا لفظ کچھ ہے، دوسری جگہ متن کا لفظ کچھ ہے نا، یا اسی طرح کیا ہے، سند ایک جگہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ سند کچھ اور ہے، سمجھ گئے؟
تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مسترب کہتے ہیں نا، حدیث مسترب، ٹھیک ہے۔ اور حدیث مسترب سمجھ گئے، کیونکہ متن میں اختلاف پایا جا رہا ہے، ایک جگہ متن کچھ اور ہے، وہی سند ہے، پوری سند سیم ہے نا، وہی حدیث ہے، لا مفتاح مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہی راوی وہی ساری سند سیم چیز ہے، لیکن مفتاح الصلاۃ کہیں کچھ اور ہے، مان لیں مفتاح الصلاۃ الماء، مفتاح الصلاۃ الوضو، ہم ایسی حدیث ہے نہیں، لیکن ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ایک ہی سند سے ایک جگہ الفاظ کچھ اور ہیں، دوسری جگہ الفاظ بدل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ جب ہم مشکات پڑھ رہے تھے تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے سے گزری، ٹھیک ہے، جی جہاں پہ الفاظ کا اختلاف پایا جاتا ہے متن کے اندر، ٹھیک ہے، تو ویسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث، بتائیں، حدیث مسترب۔ مسترب کہا جاتا، ہاں مسترب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں حدیث مسترب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِيهَا، اگر ممکن ہو کہ آپ ساری حدیثوں کو تطبیق دے دیں، ٹھیک ہے، حدیث کو تطبیق دینا اگر ممکن ہو تو تطبیق دیا جائے گا، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس پر توقف کیا جائے گا، حدیث مسترب پر توقف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب کہہ رہے ہیں الحدیث المسترب یکون حدیثا ضعیفا، حدیث مسترب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بھی ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، تو یہ ہو گیا حدیث مسترب کی بات جی۔ اب کچھ نہیں ہے، اب دیکھیں روایہ بالمعنی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے دو طرح سے روایت کی جاتی ہے، ایک روایہ بالمعنی ہوتا ہے، دوسرا روایہ لفظی ہوتا ہے نا، اس میں کچھ ہے نہیں۔ روایہ بالمعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتا دیں جلدی سے، روایہ بالمعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مطلب مانا، مانو بھی حدیث ہے، اور ہاں جو مان، لفظ۔ ہاں یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا تھا، راوی نے کیا کیا؟ اس مفہوم کو لے لیا، اس کے لفظ کو چھوڑ دیا، مفہوم کو لے لیا اور اپنے الفاظ میں اسی بات کو بیان کر دیا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ روایہ بالمعنی، ہے نا۔ اور دوسرا ہوتا ہے روایہ باللفظ، یعنی جو لفظ اللہ کے رسول نے کہا تھا سیم ٹو سیم لفظ راوی نے دہرا دیا، تو اسے روایت اللفظ کہا جاتا ہے، بس یہی چیزیں۔ اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے عن، ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ہیں، ہو سکتا ہے پوچھ لے آپ سے۔ عنانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایت الحدیث بلفظ عن فلاں عن فلاں، ایسی جو روایت ہوتی ہے نا، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عن والی جو حدیث ہوتی ہے اسے عنانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس حدیث کو حدیث معنعن کہتے ہیں۔ چلیں جی، اب دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عنعنہ حدیث کب ایکسپٹ کی جائے گی؟ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اگر معاصرہ پایا جائے گا، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے، جیسے کہا کہ ان معاذن، ہے نا، مان لیں یہ ایگزامپل ہے، اس کو صحیح میں مت لے لیجیے گا، ان معاذن ان انسن، ٹھیک ہے، تو معاذ اور انس کا اگر زمانہ ایک ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے اور ملاقات بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ملاقات بھی دونوں میں ہوگی، تب اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا، سمجھ گئے جی۔ اور تیسرے کچھ لوگ، بعض علماء کہتے ہیں کہ اخذ بھی ضروری، اخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اس بات کا ثبوت بھی ضروری ہے کہ حدیث انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقات بھی ہوئی ہو، زمانہ بھی سیم ہو، لیکن وہ حدیث نہیں بھی ہو ان سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ اخذ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو معاصرہ یہ کس کے یہاں ہے؟ مسلم، ہے نا، اس کے بعد معاصرہ پلس لقا، یہ کس کے یہاں ہے؟ بخاری، ہے نا، اور معاصرہ پلس لقا، ٹھیک ہے، پلس اخذ، ہے نا، ہاں، بعض علماء کے یہاں یہ بھی ہے۔ چلیں، تو یہ عنعنہ والی حدیث کی بات ہے جی۔ اب آ جائیں حدیث صحیح اور حدیث حسن اور حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں۔ الفصل الرابع فی الصحیح والحسن والضعیف، ہے نا، واصل اقسام الحدیث ثلاثہ، حدیث کی اصل جو قسمیں ہیں وہ تین ہی ہیں،
صحیح اعلیٰ مرتبہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہوتا ہے صحیح، والضعیف ادنا مرتبہ، سب سے لوور کیا ہے ضعیف، والحسن متوسط، اور ایوریج میں کیا ہوتا ہے متوسط حسن، وسائر الاقسام التي ذکرت داخلہ فی حدیث ثلاثہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب یا تو حدیث صحیح کے اندر یا حدیث حسن کے اندر یا حدیث ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، یہ ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ راوی کیسا ہو، عادل ہو، تام الضبط ہو، یعنی اس کو بالکل اچھے سے یاد رہتی ہوں چیزیں، اور وہ غیر معلل ہو، ہے نا، یعنی اس کے اندر علت نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح وہ شاذ بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں معلل کسے کہتے ہیں، یہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ہے نا، تاکہ آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم دیکھیں اگر سند میں حدیث شریف کی جو سند ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسا عیب ہے اور کمی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسے کیا کہا جائے گا، حدیث معلل، سمجھ گئے؟ حدیث معلل کسے کہتے ہیں؟ سند کے اندر کوئی عیب ہے نا، یا کیا ہے کمی ہے، ٹھیک ہے، عیب اور کمی سند کے اندر ہے تو اسے کیا کہتے ہیں بتائیں جلدی سے، اسے کیا کہتے ہیں، حدیث معلل کہتے ہیں نا، اور یہ پہچانے گا کون، یہ ہم آپ نہیں پہچانیں گے، ٹھیک ہے، یہ وہ پہچانے گا جس کو گہری نگاہ ہو سند کے اوپر، اسماء الرجال کو جو اچھے سے جانتا ہو، ٹھیک ہے، وہ پہچان لے گا اس کو، ہے نا جی۔ دوسرا کیا ہے، ولا شاذ، حدیث شاذ کسے کہتے ہیں جی، حدیث شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جو ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف ہو، سمجھ گئے جی، یعنی روایت جو کی گئی ہے، حدیث کو جو روایت کیا گیا، شاذ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، انوکھا، شاذ کو ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں، انوکھا، یعنی جو سب سے ہٹ کر ہو، اس کو انگلش میں آڈ کہتے ہیں، ہے نا، آڈ ہو، بالکل سب سے الگ ہو، جماعت سے الگ ہو، تنہا ہو، اس کو شاذ کہا جاتا ہے، تو شاذ وہ حدیث کہلاتی ہے نا، جو ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اگر اس حدیث کا راوی ثقہ نہیں ہوگا تو وہ مردود کہلائے گی، ہے نا جی، چلیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، شاذ میں ثقہ راویوں کے خلاف روایت ہو، ہے نا، روایت جو ہے وہ ثقہ راویوں کے خلاف، یہ متن کی بات ہوگی، ہے نا، یہ متن ہے، اور معلل کس میں ہوتا ہے، سند میں، سمجھ گیا، شاذ کس میں ہوتا ہے، متن میں، اور معلل کس میں ہوتا ہے، بتائیں جلدی سے جی معلل سند میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح کیا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معلل بھی نہ ہو، یعنی سند کے اندر بھی کوئی کمی نہ ہو اور متن کے اندر بھی کوئی کمی نہ ہو اس کے۔ اب صحیح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ فَهُوَ صَحِيحٌ لِذَاتِهِ، اگر کہہ رہے ہیں کہ جس وہ جو، ہاں بتائیں، وہ کیا کہتے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی صاف، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی کوئی بات بھی میں سمجھ نہیں آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جی، آپ ایسا کیجئے، میسج میں ڈال دیجئے چیٹ میں جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو کیونکہ آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے چلیں۔ الصحیح لذاتی، صحیح لذاتی کسے کہتے ہیں، فَإِنْ كَانَ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَهُوَ صَحِيحٌ لذاتی، اگر یہ چاروں صفات اس کے اندر عادل بھی ہے، تام الضبط بھی ہے، معلل بھی نہیں ہے، شاذ بھی نہیں ہے، یہ چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ صحیح لغیری کسے کہتے ہیں، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعٌ قُصُورٌ وَوَجَدَ مَا يُجْبِرُ ذَلِكَ الْقُصُورَ مِنْ كَثْرَةِ الطُّرُقِ فَهُوَ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ، ٹھیک ہے نا جی۔
تو کیا ہے وہ حدیث ہے جس میں اوپر کے یہ چاروں اوصاف جو بیان کیے گئے اس میں سے کسی ایک کے اندر کچھ کمی ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ مطلب اتنے زیادہ وہ حدیثیں اتنی طریقے سے روایت کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مان لیں ایک طریقے میں ایک جو اس کی سند ہے، ایک سند کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک کمی پائی جا رہی ہے، لیکن جو اس کی اور تین سندیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، لیکن وہ صحیح لغیرہ ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ دوسری طریقے سے، دوسری سند سے جو وہی حدیث روایت کی گئی اس دوسری سند کی وجہ سے یہ صحیح کہلائی ہے، لہٰذا یہ صحیح لغیرہ ہی ہوگی، کہ وہ صحیح جو دوسرے کی وجہ سے صحیح ہوئی ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے مطلب صحیح لغیرہ کا؟ بتائیں جلدی سے۔ جی ہاں، اب آ جائیں حسن لذاتی۔ حسن لذاتی کیسے کہتے ہیں؟ وَإِن كَانَ لَمْ يُوجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، ہے نا، جس میں جو چاروں اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس میں کوئی کمی پائی جا رہی ہو اور کثرت طرق سے بھی پوری نہ ہو رہی ہو، سمجھ، اگر کثرت طرق سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے تو وہ صحیح لغیرہ ہو جائے گی، اور حسن لذاتی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کثرت طرق سے بھی وہ کمی پوری نہیں ہو رہی ہو، ٹھیک ہے جی، اسی کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں۔ چلیں، ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ما فقد فیہ الشرائط المعتبرہ فی الصحیح کلا او بعضا فهو ضعیف۔ کہہ رہے ہیں کہ ما فقد فیہ الشرائط، جو اوپر شرائط بیان کی گئی صحیح کے بارے میں، ان میں سے وہ ساری شرائط کلن، ساری کی ساری شرائط نہ پائی جا رہی ہوں یا بعض شرائط نہ پائی جا رہی ہو تو وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں سے یا تو کوئی بھی صفت نہیں پائی جا رہی یا بعض صفت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں۔ حسن لغیری کسے کہتے ہیں؟ والضعیف ان تعدد طرقه وانجبر ضعفه یسمى حسنا لغیرہ، ہے نا، حسن لغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر کے جو صفات ہیں وہ کچھ یا سارے کے سارے نہیں پائے جا رہے ہیں تو وہ ضعیف ہو جائے گی، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس کی وہ کمی پوری ہو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ حسن لغیرہ، سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اسے حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں نا، یعنی ضعیف سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے حسن لغیرہ، بس تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حسن لذاتی ہی میں صرف ایک کمی پائی جاتی ہے قوت حافظہ کی، جسے کیا کہا؟ تام الضبط۔ اگر راوی تام الضبط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ساری صفات پائی جا رہی ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ بتائیں جلدی سے۔ حسن لے جاتے۔ حسن لذاتی ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اس کے اندر راوی جو سند میں روات ہیں اس میں سے کسی بھی راوی کے اندر چاروں ہی نہ پائی جا رہی ہیں، مطلب وہ کامل الضبط بھی نہیں ہے، تام الضبط بھی نہیں ہے، عادل بھی نہیں ہے، ثقہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ حدیث ضعیف۔ ضعیف کہلائے گی، ٹھیک ہے ہاں۔ اگر اس کے اندر، ہے نا، ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک چیز کم ہے لیکن کثرت طرق سے وہ کمی پوری ہو جا رہی ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ صحیح لغیری۔ صحیح لغیرہ کہلائے گا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور حسن لغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیں دو صفت نہیں ہے، دو صفات نہیں ہے یا کوئی بھی صفات نہیں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی صفات نہیں ہے تو وہ اس اعتبار سے تو ضعیف ہونا چاہیے، لیکن کثرت طرق سے یہ کمی پوری ہو جا رہی ہے نا، مطلب دوسری جو سندیں ہیں اس میں یہ کمی نہیں پائی جا رہی ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حسن، یس حسن لغیرہ، سمجھ گئے؟ جی بس یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چلیں، تو ہاں دیکھیں ہمارے سلیبس میں اور ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ عدالت، ہے نا، عدالت اور ضبط، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں نا، بتائیں، عدالت بھی ہے اور ضبط بھی ہے، شاید میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار، ہاں عدالت و ضبط، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔
دیکھیں عدالت کسے کہتے ہیں؟ العدالہ ملکۃ فی الشخص تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءۃ۔ عدالت کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی ہے جو اس کو ہمیشہ تقوی کے اوپر اور کس کے اوپر؟ مروت اختیار کرنے پر ابھارے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ التقوی من صفات المؤمنین الاساسیہ وہی خشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلن، یعنی وہ اکیلا ہو تب بھی اللہ سے ڈرتا ہو، اور جب وہ مجلس میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ویسا انسان ہے کوئی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عادل کہا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ عدالت کا تعلق کس سے ہے بتائیں جلدی سے؟ عدالت کا تعلق کس سے؟ انصاف سے یا تقوی سے؟ کس سے ہے؟ تقوی سے۔ تقوی سے، ہے نا؟ کہ ایسا انسان جو ہمیشہ تقوی پر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ہاں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اجتناب الاعمال السیئہ من الشرک والفسق والبدعۃ وفی الاجتناب عن الصغیرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ برے کاموں سے بچنے والا، بچتا ہو، جیسے وہ شرک سے بھی بچتا ہے، فسق سے بھی بچتا ہے، بدعت سے بھی بچتا ہے، اور وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، صرف کبیرہ گناہوں سے نہیں، ہے نا، بلکہ صغیرہ۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ صغیرہ سے بچنا یہ کیا ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی صغیرہ اس سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر اصرار کرنے سے بچتا ہے، الا الاصرار علیہا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کہ اس کے اوپر یعنی صغیرہ گناہوں پر جمع نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ جلدی سے توبہ کرتا ہے اور اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر صغیرہ گناہوں پر ہی کوئی اصرار کر دے تو اسے وہ بھی کبیرہ ہو جائے گا، ہے نا؟ صغیرہ گناہ اگر کوئی بار بار کرنے لگے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا نا، بتائیں؟ جی ہوں تو لہٰذا وہ صغیرہ گناہوں سے مان لے، اگر اس سے ہو بھی گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے جلدی سے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی۔ چلیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مروت، دو بات کہی تھی نا، ملازمہ بالتقوی والمروت۔ تو مروت کسے کہتے ہیں؟ واہ۔ التنزع، ہاں، التنزع عن بعض الخصائص والنقائص التي خلاف مقتضى الہمت والمروءۃ۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ انسان جو گری ہوئی حرکتوں سے بچتا ہو، جو شریف انسان کی حرکت نہیں ہوتی ہے نا، خصائص کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل گرا ہوا حقیر کام، ٹھیک ہے، اس سے تنزع کے معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو وہ گرے ہوئے کاموں سے اور عیوب سے بچتا ہے، التی خلاف مقتضى الہمت والمروءۃ، ایسا گرا ہوا کام جو شرافت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ مثل بعض المباحات الدنیہ، جیسے کہ بعض چیزیں وہ حلال ہیں، جائز ہیں، لیگل ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہتر نہیں ہیں، تو وہ ان سے بھی بچتا ہے۔ کل اکلی و شربی فی السوق، جیسے بازار میں کھانا پینا، تو بازار میں آپ کھڑے کھڑے ٹھیلا پر کھا رہے ہیں تو یہ جائز تو ہے نا؟ جائز ہے کہ نہیں بتائیں؟ جی جی جائز ہے، لیکن یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے۔ شریفوں کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ کچھ کھانے کی چیز لیجئے، اس کو بیٹھ کے اچھے سے کھائیے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، بغل میں نالی بھی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مکھی بھی نالی والی بیٹھ رہی ہے اور گندگی بھی ہے، تو یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مروت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ اللہ سے تو ڈرتا ہی ہے، اور اسی طرح جو ایک شریف انسان کی حرکت ہونی چاہیے وہ حرکتیں کرتا ہے نا، گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے ہاں۔ تو وہ ہوتا ہے شریف انسان، وہ مروت والا ہوتا ہے۔ اسی طرح راستے میں پیشاب کرنا، تو راستے میں پیشاب کرنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ راستے میں پیشاب کرنا ناجائز ہے، لیکن شرافت کے خلاف۔ شرافت کیا ہے؟ کہ جب آپ استنجا کریں تو پورے پردے میں کریں، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ روڈ کنارے کھڑے ہو گئے، ہے نا، یا روڈ کنارے کہیں پہ راہ چلتے جو ہے پٹری پر بیٹھ گئے جا کر کے، تو یہ پٹری پر بیٹھنا یہ جائز تو ہے لیکن یہ شرافت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسا کام بھی نہ کرتا ہو جو شرافت کے خلاف ہو، سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ کیا کہلائے گا؟ بتائیں کیا کہلائے گا؟ عدل۔ وہ عدل عدل۔ کہلائے گا، ہاں عدل کہلائے گا، بہت اچھا۔ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں عدل الروایتی اعم من عدل الشہادتی، ہے نا جی۔ کہہ رہے ہیں کہ راوی کا عادل ہونا گواہ کے عادل ہونے سے زیادہ عام ہے۔ فإن عدل الشہادتی مخصوص بالحر، کیونکہ شہادت یعنی گواہی کا جو عدل ہے وہ آزاد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ غلام اگر گواہی دے گا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وعدل الروایتی یشمل الحر والعبد، لیکن روایت میں، حدیث کو روایت کرنے میں غلام بھی عادل ہو سکتا ہے نا، غلام بھی اگر بیان کر دے تو وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو گواہ کے عادل ہونے کے لیے کیا ہے کہ آزاد ہونا بھی شرط ہے، لیکن غلام کے عادل ہونے کے لیے آزاد ہونا، روایت میں عادل ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط نہیں ہے، گواہی میں عادل ہونے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ اب ضبط کسے کہتے ہیں؟ تام الضبط بھی ہونا چاہیے تب صحیح ہوگا۔ والمراد بالضبط حفظ المسموع، جو چیز سنے اس کو یاد رکھے، ٹھیک ہے، سنو ہی باتوں کو محفوظ کر لے، ہے نا جی۔ وتثبیتہ من الفوات والاختلال، اور اس کو بھولنے سے، اس کو فوت ہونے سے اور خلل پیدا ہونے سے اس طرح بچا لے، بحیث یتمکن من استحضارہ، کہ ہر وقت اس کو حاضر کرنے پر قادر ہو، یعنی جو بات اس نے سنی اس سے کبھی بھی بلوا لو، وہ بات اس سے کبھی بھی بلوا لو، 5 دن بعد بھی بلوا لو کہ اللہ کے رسول نے پرسوں کیا کہا تھا تم بیان کرو، تو وہ آدمی وہ بات اسی طرح سے بیان کر دے۔ 10 دن بعد بھی اس سے پوچھو تو وہ بات وہ آدمی اسی طرح سے بیان کر دے، تو اسے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ اسے کہتے ہیں ضبط، ہے نا، یعنی اتنی اچھے سے اس کو یاد ہونا چاہیے۔ چلیں جی، اب کہتے ہیں ضبط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ضبط الصدر و ضبط الکتاب۔ کہ ضبط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ انسان سنی ہوئی بات کو کیا کرے؟ سینے میں محفوظ کر لے، دل دماغ میں محفوظ کر لے۔ اور ضبط کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان سنی ہوئی بات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے، تو دونوں چیزیں ضبط کے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لکھی ہوئی بات ہو چاہے سنی ہوئی بات کو ذہن میں محفوظ کر لے، چاہے وہ لکھ لے، تو لکھی ہوئی بات بھی ضبط کہی جائے گی جی۔ چلیں یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں عدالت کن کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ کی وجہ سے 5 چیزیں ہیں جو عدالت کو ختم کر دیتی ہیں۔ جھوٹ اگر وہ انسان بولنے لگے تو عدالت ختم۔ دوسرا، اس پر اگر جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگ جائے تو بھی عدالت ختم۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ فاسق ہو جائے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے تفسیر، تو ہم نے بتایا تھا فسق کسے کہتے ہیں، فاجر کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی تھیں اس میں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ والرابع بالجہالت، اسی طرح اگر اس پر جہالت کا الزام لگ جائے، ہے نا، جاہل ہو وہ، تو بھی وہ عادل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کیا ہو؟ بدعتی ہو، تو بدعتی بھی عادل نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کذب سے مراد کے یہاں پہ کہا الاول بالکذب، کذب سے مراد یہ ہے کہ بکذب راوی انہ ثبت کذبہ فی الحدیث النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں، ہے نا، وہ کیا کرے؟ جھوٹ بولنا اس کا ثابت ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ موضوع کہا جائے گا، الموضوع، ہے نا، وحدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا۔ اگر جھوٹ ثابت ہو جائے، ہے نا، کہ حدیث جو بیان کی ہے وہ جھوٹی حدیث اس نے بیان کی تھی، اگر یہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ حدیث موضوع ہو جائے گی، اور وہ راوی جس نے بیان کیا تھا وہ عادل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، اس دوسرا کیا تھا؟ اتہام الراوی بالکذب۔ اتہام الراوی بالکذب کا مطلب کیا؟ ان یکون مشہورا بالکذب معروفا به فی کلام الناس، کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس پر جھوٹ ثابت تو نہیں ہوا ہے لیکن وہ مشہور ہے کہ یہ جھوٹا ہے نا، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ انسان جھوٹا ہے، لہذا ویسا آدمی کی وہ بھی عادل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ہے۔ چلیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں الفسق، اما الفسق المراد به الفسق فی العمل دون الاعتقاد، ہے نا، کہ اس کے اعمال میں خرابی ہو، عقیدے کی خرابی داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر عقیدہ خراب ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا، ہے نا، بلکہ کیا ہو؟ اس کے اعمال خراب ہوں، فإن ذلك داخل فی البدع، تو کہہ رہا ہے کہ اعتقاد خراب نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، لیکن اعمال خراب، مان لیں وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے کھلم کھلا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اپنے گناہوں پر فخر بھی کرتا ہے، یہ تو کھلم کھلا کر ہی رہا ہے، پھر فخر بھی کر رہا ہے کہ آج ہم مووی دیکھ کر کے آئے ہیں پٹھان، ٹھیک ہے، جوان مووی دیکھ کے آئے ہیں سنیما ہال میں، فخر کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا بتائیں؟ وہ کیا ہوگا جی؟ اگر وہ اپنے گناہ پر فخر بھی کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فاجر ہوگا، ٹھیک ہے ہاں۔
اگر جی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو فاسق ہے، اور اگر فخر بھی ہے اس کو اپنے گناہ پر تو وہ فاجر ہوگا۔ چلیں، جہالت الراوی، اما جہالت الراوی فإنه ايضا سبب للطعن في الحديث لانه لما يعرف اسمه وذاته لم يعرف حاله وانه ثقة او غیر ثقة۔ اب کہہ رہے ہیں کہ راوی ایسا ہے جو جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کسی کو۔ جہالت کا مطلب کیا ہے کہ راوی مجہول ہے۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راوی جو ہے جاہل ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ جہالت کا مطلب کیا ہے یہاں پہ بتائیں؟ راوی مجہول ہے نا، مطلب راوی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راوی کیسا ہے، کون ہے نا جی۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی حالت ہی پتہ نہ ہو کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، یہ چیز ہی پتہ نہ ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا بتائیں؟ وہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی انسان کہ حدثنی رجل، ٹھیک ہے، مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا، اب رجل اس نے کہہ دیا، اب وہ ایک آدمی کون تھا؟ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ راوی مجہول ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کہا اخبرنی شیخ، مجھے شیخ نے بتایا، اب شیخ کون ہے بھائی؟ تو شیخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ ہے کون، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ روایت بتائیں، راوی یہاں پہ کیا ہو جائے گا جی؟ عادل شریف۔ مجہول، ہاں مجہول ہو جائے گا۔ جب راوی مجہول ہوگا تو وہ پھر عدل سے باہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عدل کے خلاف ہیں، ہے نا۔ چلیں، اب کہہ رہے ہیں پانچویں چیز کیا تھی؟ بدعت۔ بدعت بھی عدل کے خلاف ہے۔ اعتقاد امر محدث علی خلاف ما عرف فی الدین، کہہ رہے ہیں کہ دین میں جو چیزیں مشہور ہیں اس کے خلاف کسی نئی چیز کا عقیدہ رکھ لینا، ٹھیک ہے، ہاں، اس کے برخلاف کسی نئی چیز، کوئی نیا عقیدہ اپنے دل میں بیٹھا لینا، یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی چیزیں ہیں، ہے نا، جس سے اللہ کے رسول نے باتیں کہی ہیں، اس میں وہ چیز ثابت ہی نہ ہو، ایسی چیز کوئی آدمی ایجاد کر لے، ٹھیک ہے، یا صحابہ سے اگر کوئی چیز ثابت نہ ہو اور اس کو وہ ایجاد کر لے، ہے نا، اور اس میں تعویل بھی نکالتا ہے، جائز کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے۔ بدعت کی سمپل تعریف کیا ہوتی ہے کہ دین کو، کسی بھی کام کو دین سمجھ کر کرنا، اور وہ دین میں نہ ہو۔ کوئی ایسا کام جو دین میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہوتی ہے، سمپل سا اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آلو کھانا جائز ہے، لیکن کوئی آلو کھائے ثواب کی نیت سے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ٹھیک ہے، یا جمعرات کو ہم آلو کھائیں گے تو ہمیں ایک شہید کا ثواب ملے گا، ہے نا، تو یہ ثواب یا کسی چیز پر عذاب، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے بتائیں؟ کہ اس چیز پر ثواب ہے، اس چیز پر عذاب ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوتی ہیں چیزیں بتائیں حدیث سے، جی؟ حدیث سے۔ حدیث سے ثابت ہوتی ہے نا۔ اگر حدیث میں موجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات، اور ہم اپنے من سے کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو آلو کھائیں گے اور ہم کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یا جمعرات کو آلو کھانے سے ثواب ملتا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ بدعت۔ بدعت، ہاں۔ آلو کھانے میں بدعت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم ثواب سمجھ کے کرنے لگیں، دین سمجھ کے کرنے لگیں، تو وہ بدعت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو بدعت کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، کوئی ایسا کام جو جائز ہے لیکن آپ اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے، ہے نا، سنت سمجھ کے کرنے لگے، جبکہ وہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، تو وہ پھر بدعت ہو جاتی ہے۔ چلیں، تو یہ ہم نے پڑھا آج کہ صحیح حدیث ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب اس کو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ حسن لذاتی حسن لغیرہ والی چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔